السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تاریخ بزرگی برتری اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء و امام المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، اللہ ہم سب کا خاتمہ اسی ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا انسان کو آزاد اور خود مختار بھیجنا، اور ساتھ ہی اللہ کے اور اس انسان کے دشمن کی ہمیں خبر بھی دی کہ یاد رکھنا تمہارا ازلی اور ابدی دشمن یہ ابلیس، یہ شیطان ہے۔ اب اس کے شر سے میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس وقت سے لے کر جب سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز کیا ہے، یہ اپنے مشن پر لگا ہے۔ مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم نے میرے بھیجے ہوئے انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرو گے تو اس کے شر سے بچے رہو گے۔ نبی علیہ السلام نے کچھ پیش گوئیاں بھی فرمائیں کہ جب ابلیس کا زور ہوگا، دور جہالت کے وہ رسم و رواج دوبارہ زندہ ہوں گے۔ یہ میری آپ کی بدقسمتی ہے اور کسی لحاظ سے خوش قسمتی کہ یہی وہ وقت چل رہا ہے جس وقت میں اس ابلیس نے دور جہالت کی ان رسومات کو دوبارہ زندہ کیا ہوا ہے۔ اور میرے آپ کے اوپر اللہ کا احسان یہ کہ اللہ نے مجھے آپ کو سمجھ، بوجھ، عقل، دین سے نوازا ہے، اور ہمیں ان رسومات کی
جو دور جہالت کی ہیں، اللہ نے ہمیں خبر دی ہوئی ہے، احساس ہے، شعور ہے۔ انسان ہونے کے ناطے اگر ہم بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی شخص کے بہانے ہمیں دوبارہ ان باتوں کو یاد دلوا دیتے ہیں، جس سے پھر ہم شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ سابقہ ہمارا موضوع چل رہا تھا محرم الحرام، سفر یا سال کا کوئی بھی مہینہ، اس کو منحوس سمجھنا۔ یہ بات میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ اس بات پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ اس کی صاف اور واضح وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس وجہ سے ہم جھوٹا کرتے ہیں۔ جس آدمی کا عقیدہ توحید انتہائی مضبوط ہوگا، وہ دور جہالت کی ان تمام رسومات سے بچا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ، اللہ تعالیٰ سے بدگمانیاں وہ کبھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کا ایمان ہے، میرے ساتھ برا ہو رہا، میرے ساتھ اچھا ہو رہا، میرے ساتھ جو ہو رہا میں اس سے خوش ہوں یا ناخوش ہوں، یہ تو ہے نا کہ اللہ کئی ماؤں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ اللہ بندے کا نقصان نہیں کر سکتا۔ بندے کو اگر ظاہری طور پر کوئی شر نظر آتا ہے تو ایمان والا اس بات کو ذہن میں رکھتا ہے، نہیں، اس میں خیر ہے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں انسان ان کو پسند کرتا ہے، مگر اللہ کہتے ہیں وہو شر لکم، تمہارے لیے نقصان دہ ہوتی۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ اے ایمان والو، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں تم اس کو مکروہ جانتے ہو، برا جانتے ہو، اپنے خلاف جانتے ہو، میں اللہ تم سے بہتر جانتا ہوں، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب جب میرا آپ کا اللہ پر ایمان، یقین، توکل، عقیدہ توحید کمزور ہوگا، یاد رکھیے شیطان میرے آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ کسی چیز کو، کسی شخص کو، کسی وقت کو، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہے ہیں، اللہ سے گلہ شکوہ ہو رہا ہے۔ اور اللہ سے گلہ شکوہ میں نے آپ کو بتلایا اسی وقت ہے جب آپ کا اللہ پر ایمان اور یقین کمزور ہے۔ وہ اسی ایمان اور یقین کو ہی تو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ جب ایمان والے کا ایمان کمزور ہوگا تو پھر وہ ایمان کا صرف ایک نام ساتھ لیے پھرے گا، اصل میں وہ بیچارہ بے ایمان ہوگا۔ میں اور آپ اگر اللہ پر توکل کے دعوے دار ہیں تو پھر میں اور آپ نہ سوچ سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گمراہ کرنے والے اپنوں میں سے ہی ہوتے ہیں، پرائے کی کیا مجال ہے کہ کسی ایمان والے کو گمراہ کرے۔ اب محرم میں شادی نہ کرنا، سفر کے مہینے میں کوئی خوشی، کوئی شادی نہ کرنا، یہ کانسیپٹ کس نے دیا ہے؟ جو ایمان کے دعوے دار۔ یقین کیجئے میں کتابیں پڑھ کے حیران ہوا، تقاریر سن کر حیران ہوا کہ مجھے کہیں بھی کسی مسلک میں یہ 2 مہینے یا ان 2 مہینوں میں کچھ بھی کرنا منحوس نظر آیا، سنا نہیں۔ اہل سنت کے کسی عالم دین کی ایک کتاب، ایک لائن، ایک سطر نہیں مجھے ملی کہ جہاں یہ ملتا ہو کہ محرم کے مہینے میں خوشی کرنا، شادی کرنا، منگنی کرنا حرام ہے، منحوس ہے۔ آپ کو کسی کا ایک لفظ، ایک جملہ، ایک تقریر نہیں ملے گی کہ کسی بھی
اہل سنت کے عالم دین نے یہ کہا ہو کہ ان دنوں میں کچھ ایسا خوشی والا کام کرنے سے اللہ کی طرف سے کوئی نحوست آئے گی، اللہ کی طرف سے کوئی سزا ملے گی، کوئی عذاب آئے گا، واللہ کچھ بھی ایسا نہیں۔ آپ ہماری پھر بدقسمتی دیکھیے، پھر یہ پھیلانے والے کون ہیں؟ یہ پھیلانے والے وہی کم بخت ہیں جو صحابہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی کی بیویوں کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ یہ سارا جھوٹا پراپوگنڈا انہی حضرات کا ہے۔ ان کی کتابوں، ان کی تعلیمات، ان کی گفتگو، ان کی تقریروں میں تو یہ سب باتیں ملتی ہیں اور برسر عام ملتی ہیں کہ وہ منحوس سمجھتے ہیں، منحوس جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ کم بخت خود منحوس ہیں، اس لیے سب چیزوں کو، سب مہینوں کو منحوس سمجھنے لگے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، ڈاکٹر اسرار صاحب کو، وہ بذات خود بتلاتے ہیں کہ میری جماعت کا کوئی کنونشن تھا، کوئی پروگرام تھا، اس کی ڈیٹ ہم کچھ 6-7 مہینے پہلے طے کرتے تھے۔ ہم نے طے کی، پروگرام بنا کہ اسی کنونشن میں ہم اپنے بیٹے فائق کا نکاح بھی کرتے۔ وہ کہتے قدرتی طور پر جس دن نکاح کی ہم نے ڈیٹ اور کنونشن کی ڈیٹ رکھی، وہ محرم کا پہلا عشرہ اس میں شروع تھا۔ جب وقت قریب آیا، سب کو احساس ہوا کہ یہ تو محرم کا مہینہ ہے، تو عشرہ محرم میں تو نکاح حرام ہے۔ ان جاہل لوگوں کے نزدیک تو یہ حرام ہے اور یہ نحوست کا باعث ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے کچھ رفقاء نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ نکاح کی ڈیٹ بدل دیں۔ ٹھیک ہے، کنونشن آپ اپنا کریں، پروگرام کریں، دور دور سے لوگوں نے آنا ہے، وہ اجتماعی پروگرام کر لیں، نکاح کو بدل دیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے ان کو بتلایا، ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا محرم میں نکاح کرنا حرام ہے؟ کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے کیا یہ ڈیٹ، یہ نکاح کی تاریخ جان بوجھ کے رکھی ہے؟ نہیں۔ تو جب جان بوجھ کے نہیں رکھی، قدرتی طور پر یہ ایک ڈیٹ طے ہو گئی ہے، اب اگر میں اس تاریخ کو بدلتا ہوں گویا ڈاکٹر اسرار کی اسٹیمپ لگے گی کہ محرم میں نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہم نے پھر اپنے پروگرام کو پایا تکمیل تک پہنچایا، اپنے بیٹے کا میں نے نکاح کیا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے خلاف پراپوگنڈا شروع ہوا۔ کسی نے یہ کہا کہ وہ جس کا نکاح ہوا تھا وہ مر گیا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ بڑے عرصے کے بعد دیکھو جی وہ محرم میں چونکہ نکاح کیا تھا، اس کی ایسی نحوست پڑی ہے کہ اس کی اب آگے اولاد ہی کوئی نہیں ہے، نسل ہی نہیں چلی۔ اللہ ان کے بیٹے کو صحت تندرستی دے، وہ ساہیوال آئے، میری ملاقات ہوئی، اس واقعے کی میں نے ان سے تصدیق کروائی، انہوں نے کی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کی اولاد نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے بچے ہیں۔ میں نے کہا سنا کو آپ کا بڑا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا۔ کہتے جھوٹ ہے، بکواس ہے، پراپوگنڈا ہے۔ تو اگر میری قسمت میں اولاد اللہ نے نہیں لکھی تو ٹھیک ہے، میرا یہ ایمان ہوگا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، محرم کی نحوست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اصل یہ ابلیس چاہتا ہے اور وہ جاہل لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی سوچ، ان کی غلط اور جاہلانہ رسم و رواج کو میں اور آپ بھی پایا تکمیل تک پہنچا۔ میں نے کوئی ایسی کتاب نہیں پڑھی، کوئی ایسی تقریر نہیں سنی جس میں یہ لکھا ہو 1 سے لے کر 10 محرم تک قبرستان جائیں تو بڑا ثواب ملتا ہے۔ اپنے بزرگوں یا بڑوں کی قبروں پر دوبارہ جا کر مٹی لگانا، اس کو پانی دینا یا اس کی کوئی خیر و عافیت چاہنا، یہ بڑا اجر اور ثواب کا کوئی کام ہے؟ کہیں نہیں ہے، مشہور ہو گیا، مشہور انہی کی طرف سے ہوا تھا۔ اب دیکھ لیجئے 1 سے لے کے 10 محرم تک اکثر قبرستانوں میں رونقیں لگی ہیں، میلے لگے۔ تو بعد میں کر رہا تھا کہ اصل یہی سوچ، یہی کانسیپٹ جو ابلیس نے ایمان والوں کا بنایا ہے، اسی کو تو ہم نے ختم کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کی ذات کے لیے کوئی فائدہ چاہ سکتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روزانہ کی کم از کم 5 مرتبہ کی یہ روٹین تھی۔ آپ سلام پھیرتے اور سلام پھیر کر یہ بلند آواز سے ذکر کیا کرتے تھے،
اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد اللہم لا مانع لما اعطیت. یا اللہ جو تو مجھے دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. ولا معطی لما منعت، اور جو تو نہ دینا چاہے مجھے دنیا ساری اکٹھی ہو جائے وہ دے نہیں سکتی. ہمارا تو یہ ایمان ہے. یہ ایمان ہمارا کب سے ہو گیا کہ کسی شخص کو ملنا، کسی فرد کو ملنا، کوئی تاریخ، کوئی دن، کوئی مہینہ، وہ آتے ہی، شروع ہوتے ہی میرے آپ کے سارے کام الٹ پلٹ ہو جائیں گے. انسان پر تکلیفیں، آزمائشیں آتی ہیں، ان کو ان چیزوں سے جوڑنا ہی تو ابلیس کا مشن تھا. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّي أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ. نبی ہے، عام بندہ نہیں ہے. ایوب علیہ السلام پر اللہ نے اتنی بڑی آزمائش نازل کی. بعض 12، بعض 18 سال کہتے ہیں، انتہائی شدید قسم کے بیمار کہ اپنے بستر سے ہلنے سے بھی قاصر، اللہ سے بار بار دعائیں کر رہے ہیں. اور اللہ خود قرآن میں تذکرہ کر رہے ہیں ایوب اذ نادى ربہ، کہ ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو بار بار پکارا. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. مجھے تکلیف نے چھوا ہے، مجھے اتنے سالوں سے بیماری آئی ہے، مگر اے اللہ کی ذات تو ارحم الراحمین. رحم کرنے والی اگر کوئی ہستی ہے تو اے اللہ صرف تیری ہستی ہے. ایوب علیہ السلام نے کوئی شکوہ نہیں کیا. کیوں؟ ان کا عقیدہ مضبوط ہے، ایمان مضبوط ہے کہ میرے اوپر اتنے سالوں سے نبی بھی ہوں، آزمائش بھی اتنی بڑی کہ 2-4-10 گھنٹے یا 2-4-10 دن نہیں، اتنے سال ہو گئے میں شدید علیل، شدید بیمار. میرے بھائیوں، میں تو آپ تندرست اور صحت مند ہیں الحمدللہ. اگر آپ اور میں چیک کریں تو ہمیں تو الحمدللہ اللہ کی توفیق، اس کے فضل سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. کسی کو 1 یا 2 دن سے زیادہ کوئی مرض نہیں لگا، وہ 12 یا 18 سال کا مرض ہے. اللہ سے پھر گلہ شکوہ نہیں، اللہ پر پھر بھی ایمان اور یقین، توکل اسی طرح ہے. اپنے کسی عمل کو، کسی تاریخ کو، کسی دن کو، کسی چیز کو منحوس سمجھ کر یہ نہیں کہا کہ شاید کسی کی نحوست میرے اوپر پڑ رہی ہے جو اتنے عرصے سے بیمار ہوں. کوئی ایسا عمل نہیں. اللہ کا فیصلہ سمجھ کے اس کو بڑے دل کے ساتھ قبول کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا میں نے آپ کو بتلایا تھا، آگ میں پھینکا ہے، آگ سے بالکل صحیح سلامت. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما. آگ کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے توکل کی وجہ سے، ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے جو جملہ یا جو دعا انہوں نے اس وقت کہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اتنی خیر و برکت کے آگ کو حکم دیا، آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈا ہو جا. سلامتی اور ٹھنڈی والی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنایا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کسی کو کوئی غم ہو، کوئی دکھ درد غم ہو، وہ ابراہیم علیہ السلام کا یہی جملہ، یہی دعا جب آگ میں پھینکنے سے پہلے وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یہ کثرت سے وہ پڑھتے تھے. اس کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا. فرمایا آج بھی میری امت میں بھی کسی کو کوئی دکھ درد غم ہو، وہ اس کو کثرت سے پڑھے، اللہ اس کا وہ غم انشاءاللہ دور کر دے گا. وَظَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، دریا میں چھلانگ لگائی، بڑی سی مچھلی آئی، بڑی سی مچھلی نے آ کر یونس علیہ السلام کو نگل لیا. پہلی اللہ نے رحمت کیا کی کہ مچھلی کی جو فطرت ہے اپنے اندر اپنی غذا لے جاتے ہی اس کو چبانا، اس کو کھانا، اس کو ہضم کرنا، اللہ نے مچھلی کی وہ صفت ختم کر دی.
اب یونس علیہ السلام فی الظلمات، اندھیروں میں، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دریا کی گہرائی کا اندھیرا، ان اندھیروں میں اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ اتنی بڑی سخت آزمائش یونس علیہ السلام پر۔ انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اپنے اوپر ہی سب کچھ لیا، میں ہی ظالم ہوں، میں ہی غلط ہوں، اے اللہ تیرا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، اگر کوئی معبود ہے اے اللہ تو واحد معبود ہے، غلطی مجھ ہی سے ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کو کوئی غم ہو، اس غم سے نجات چاہتا ہو، تو میری امت کا کوئی فرد بھی یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کو کثرت سے پڑھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو ان اندھیروں سے نکال کر دوبارہ ایک نئی زندگی دی، اللہ میرے اس بندے پر بھی اسی طرح رحمت فرمائے گا۔ بعض 30 دن کہتے ہیں، بعض 1.5 ماہ تک کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام اتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں مسلسل یہ وظیفہ دہراتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بار بار اس وظیفے کے دہرانے سے اللہ تعالیٰ نے پھر بالآخر کچھ عرصے کے بعد مچھلی کو حکم دیا، اس مچھلی نے خشکی کی جگہ پر جا کر یونس علیہ السلام کو جو نگلا ہوا تھا ان کو باہر پھینک دیا۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قسم کی نئی زندگی تھی۔ ابلیس بہت سارے ہم سے امور کروانا چاہتا ہے، ان امور میں جو سر فہرست امر آتے ہیں اس میں یہ کسی چیز کو منحوس سمجھنا، اللہ سے بدگمانی رکھنا، جس کو ہم بدفعلی بھی کہتے ہیں، بدشگونی بھی کہتے ہیں، کہ کسی چیز کو دے کر شگون مطلب ایک فیصلہ کرنا، فعل نکالنا جس کو ہم کہتے ہیں۔ شگون اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، معاملہ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، تو کسی بھی چیز کو دیکھ کر معاملے کو اپنے لیے برا سمجھ لینا یہ بدشگونی ہے، اس کو طیارہ کہتے ہیں۔ طیارہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ عرب میں اس وقت رواج تھا اپنی تقدیر، اپنی قسمت کو جاننے کے لیے، میری قسمت اچھی ہے، میرا کام جو میں کرنے لگا ہوں یہ اچھا ہے، اس میں خیر ہے، اس میں شر ہے، اس میں نحوست ہے، اس میں بہتری ہے، کیا ہے؟ کسی ایک کبوتر کو، کسی پرندے کو لیتے اور لے کر اس کو اڑاتے، اپنی سوچ خود ساختہ، یہ اگر دائیں طرف چلا گیا تو اس کا مطلب ہے یہ میرے لیے معاملہ جو جس نیت سے میں کرنا ہوں یہ خیر کا معاملہ ہے، اگر یہ بائیں طرف چلا گیا تو یہ کام میرے لیے منحوس ہے، نحوست والا ہے، اس لیے اب میرے لیے یہ بدشگونی ہے، میں یہ کام نہیں کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کسی آدمی کے دل و دماغ میں کوئی کام تھا، وہ کام کرنے لگا، کسی وجہ سے اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ میرے لیے بدشگونی ہو سکتی ہے، بدفعال ہو سکتی ہے، تو آپ نے فرمایا وہ اس امر سے رک گیا۔ اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ بدشگونی ہے، بدفعالی ہے میرے لیے، وہ اس امر سے رک گیا، فقد اشرک، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس کے ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ جب اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہاں اس سے مجھے نقصان ہو سکتا ہے، اس سے مجھے فائدہ ہو سکتا ہے، گھر میں جوتی الٹی پڑی ہے، یہ نحوست کی علامت ہے، اس کو جلدی جلدی سیدھا کرو، یہ کیا معاملہ ہے؟ بعض لوگ میں سن کے حیران ہوا، بعض عدد کو اپنے لیے خیر اور شر کا باعث سمجھتے ہیں۔ 13 کا عدد منحوس عدد ہے، وہ کہتے ہیں یورپین بھی اس کو منحوس سمجھتے ہیں، چائنیز کہتے ہیں اس کو اپنے لیے خیر کا باعث سمجھتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ اور مسلمانوں میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو 13 کے عدد کو منحوس سمجھتے ہیں، اور ویسے بھی ہمارے ہاں ایک جاہلوں کا ٹولہ ایسا بھی ہے جو عدد کے ساتھ اپنے دین کو چلاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو بل بناتے ہیں، کوئی خط بھیجتے ہیں، سب سے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ وہ بسم اللہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
یہ عدد کو ہم نے دین کا حصہ بنایا، دین کا جز بنایا کہ شاید یہ سچ مچ دین کا حصہ ہے۔ اور کم وقت ہو، اس عدد کا بسم اللہ کے ساتھ کیا تعلق، اس میں اللہ کے ساتھ کیا تعلق، اس میں محمد کے کیا ساتھ تعلق؟ وہ جو برکت کے الفاظ تھے میں نے آپ نے منہ سے نکالنے تھے، لکھنے تھے، پڑھنے تھے، بھیجنے تھے، اٹھانے تھے، اللہ نے ہمیں خیر و برکت دینی تھی، ان جاہلوں کے ٹولے نے کہا نہ 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 نہ، اس سے بے برکتی ہوگی، بسم اللہ لکھو نا، اس میں اللہ لکھو نا، اس میں محمد لکھو نا، رحمان رحیم یہ صفت لکھو نا، بس یہ 786 ڈال لو، یہ بسم اللہ کا نعم البدل ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ کل کلام کو یہ طلاق کا بھی نکال لیں گے، اچھا جی طلاق کا عدد یہ ہے، کسی نے طلاق دینی ہے طلاق نہ کہے، اچھا جی 520 اس کا عدد ہے، طلاق ہو گئی۔ یہ کیا ماجرا ہو؟ نماز پڑھنی ہے، اللہ اکبر کا عدد یہ ہے، بس وہ عدد بول دو، اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں۔ قسم قسم کے امور میرے آپ کے درمیان بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والا اللہ سے دور ہو۔ جب یہ اللہ سے دور ہوگا، ایمان سے دور ہوگا، جتنا ایمان سے عمل سے دور ہوگا، دھڑم سے اس کا ایمان زمین پر گرے گا۔ اس لیے یہ باتیں میں رکھیے گا، اگر کبھی ایسی کوئی بات دل میں آ جائے بدفعلی والی، بدشگونی والی، کہ بلی راستہ کاٹ گئی ہے، بس بدشگونی ہے، بدفعلی ہے، کوئی گھر میں کوئی جانور آ گیا ہے، کوئی پرندہ گر گیا ہے، یا کوئی ایسی بات ہے گھر میں محسوس ہو گئی ہے، اس سے آپ کے دل میں کوئی وہم آ جائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وہم بھی، اور اگر دل میں بات بیٹھ بھی گئی اور خدا نہ خواستہ کبھی آپ کو ڈر خوف بھی آیا اور سچ مچ آپ وہ کام کرنے سے رک گئے، اور اللہ کے نبی نے تو فقط اشرک، اس کو شرک کہا ہے، شکر یہ کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ازالہ بتا دیا، اس کا کفارہ بتا دیا۔ تو میں اگر کسی نے کوئی کام کرنا تھا کسی بدفعلی اور بدشگونی کی وجہ سے، اگر وہ رک گیا توبہ کرے، اور ساتھ ہی وہ اللہ سے دعا کرے، اللہم لا خیر الا خیرک، لا طیر الا طیرک، ولا الہ غیرک، یا اللہ اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی خیر ہے تو وہ تیری طرف سے ہے، کسی چیز کی طرف سے نہیں ہے، لوگوں کی طرف سے نہیں ہے، اگر کوئی شر ہے، کوئی تکلیف ہے، یا اللہ تیری طرف سے ہے، اے اللہ تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ دعا بھی یاد کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی کے دل میں وہم آ جائے یا کسی نے کوئی کام چھوڑ دیا اس سوچ سے، اس بنیاد پر، وہ یہ دعا پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ اس کا یہ کفارہ بنا دے گا، جو اس نے غلط کام کیا کہ اس کام کو چھوڑا ہے ڈرتے ہوئے، بجائے اللہ پر بھروسہ توکل کرنے کے وہ کسی مخلوق یا کسی چیز کو منحوس سمجھتے ہوئے رک گیا تھا، تو اس کا کفارہ یہ ہے وہ اللہ سے یہ دعا کرے، اللہ اس کا یہ گناہ معاف کر دیں گے۔ اس لیے وہ دور جہالت کے ان جاہلانہ رسم و رواج کو خدا کا واسطہ دوبارہ زندہ نہ کیجیے۔ سفر کا مہینہ منحوس کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیمار ہوئے تھے۔ وہ بھائی بیمار ہوئے ٹھیک بھی تو ہو گئے تھے، بیماری زیادہ جدائی کا عمل ہے یا دنیا سے چلے جانا زیادہ عمل ہے؟ حق تو یہ تھا کہ ربیع الاول کو منحوس قرار دیں آپ، کہ ربیع الاول میں صحابہ کرام سے اللہ کے نبی جدا ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا فوت ہوا، بات مشہور ہو گئی، لو جی سورج اور چاند بھی دیکھو جی غم منا رہے، قدرتی طور پر سورج گرہن ہو گیا۔ میں نہیں، یہ اللہ کی چیزیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، کسی کے آنے جانے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے کسی چیز کی، ہاں اگر نحوست سمجھنی ہے، بات اصل یہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز میں نحوست ہے، بالکل ہے، وہ کس میں ہے؟ وہ میرے آپ کے گناہ میں ہے، میری آپ کی نافرمانی میں ہے، میں جو آپ اور مل کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اس گناہ اور ناراضگی کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے گناہ کی نحوست ہے، میری نافرمانی کی نحوست ہے۔ کسی پر نحوست کیوں ڈالتے ہیں آپ؟ کسی کا کوئی تعلق نہیں، آپ کا اس میں اپنا تعلق ہے۔ آخری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، فرمایا اگر ہوتی ہے نہیں، اگر ہوتی عورت میں ہوتی، عورت بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، گھر میں خامد آتا ہے، سکون اطمینان نہیں ہے، تسلی نہیں ہے، پیار محبت نہیں ہے، اگر ہوتی
تو عورت کی وجہ سے نحوست ہونی چاہیے تھی، اگر نحوست ہوتی تو سواری کی وجہ سے، گھوڑے کی وجہ سے ہونی چاہیے تھی کہ آدمی نے سواری رکھی ہے، سواری کبھی خراب ہے کبھی ٹھیک ہے، کبھی کسی کام پہ جانا ہے تو سواری پنچر کھڑی ہے، کام پہ جانا ہے سواری خراب ہو جاتی ہے، وقت پہ کام نہیں آتی، کیا فائدہ ہے ایسی سواری کا؟ اگر نحوست ہوتی تو سواری میں ہوتی۔ تیسرا آپ نے فرمایا اگر نحوست ہوتی گھر میں ہوتی، گھر تنگ ہے، گھر میں بے برکتی ہے، دائیں بائیں لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، ہمسائے اچھے نہیں ہیں، اگر نحوست ہوتی تو آپ نے فرمایا ان تین چیزوں میں ہوتی، مگر اللہ نے نحوست کسی چیز میں نہیں رکھی۔ اگر نحوست ہے تو انسان کی اپنی بد کرداری میں ہے، اپنی بد عملی میں ہے، اس کو چھوڑے اللہ کے قریب ہو، اللہ کی رحمتیں برکتیں آئیں گی، اگر اس کو نہیں چھوڑے گا اپنی ہی نحوست کی وجہ سے پھر ہمیشہ اللہ کی پکڑ میں رہے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی رحمت اور برکت میں رکھے۔ اللہ ان تمام وہ جاہلانہ جو رسم و رواج ہیں، ایسی ہر قسم کی سوچ سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔